अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी बच्चों का जो बहुत ज़्यादा एक इशू है, हेल्थ इशू, बेड वेटिंग, बिस्तर पे पेशाब कर देना। ये वालिदैन के लिए भी बड़ा परेशान कौन होता है और बच्चों के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट का, शर्मिंदगी का सबब बनता है और इनके नफ्सियाती जो इसके ऊपर बच्चों के ऊपर बड़े असरात आते हैं। तो आज हम इसकी जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं उसको और उसकी मेडिकल रीज़न जो है उसको हम दोनों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 1.5 साल से लेके 4.5 साल तक के बच्चे जो होते हैं ये ब्लडर कंट्रोल जो है वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आम बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं कि उनकी उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रंस बेबीज़ जो है वो स्लो होती है। यानी उनकी जो प्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो ब्लैडर है, उसके साथ जो नर्व्स हैं, जो उसकी जो ग्रोथ चल रही है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो स्लो होती है। दूसरा सबब इसका ये होता है कि मौरूसी असबाब भी होते हैं, जेनेटिक, यानी बेड वेटिंग की हिस्ट्री उसके पेरेंट्स में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो बेड वेटिंग का दूसरी बड़ी वजह होती है वो होती है कब्ज़। छोटे बच्चों में कब्ज़ बहुत कॉमन है, तो कब्ज़ भी एक जो है बेड वेटिंग की, बिस्तर पे पेशाब कर देने की बड़ी वजह है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है जी, उसकी कमी भी एक जो वजह बनती है। तो हार्मोनल इशू भी एक इशू होता है, वो भी डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, क्योंकि जैसे नर्व्स वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं, मसाना वक्त के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ होती है, उसका साइज़ बढ़ता है, इसी तरीके से हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी जो आती है वो मुतासर हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न होती है। इसके अलावा फ़िज़िकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, नींद के मसाइल। अब इसकी जो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है नींद का मसला, ठीक है, कि बच्चे को सम टाइम इतनी गहरी नींद आती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको एहसास ही नहीं होता कि मैंने पेशाब करने जाना है। अब ऐसी गहरी नींद सोने वाले बच्चे या नींद में खराटे लेने वाले बच्चे जो होते हैं, इसके लिए पेरेंट्स की लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फिर उनको बच्चों को रात को जो है खुद उठा के उनको जो है यूरिन पास करवाएं। दूसरा जो साइकोलॉजिकल रीज़न जो इसमें आती हैं, इसमें बच्चा एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार हो सकता है, सेक्शुअल एब्यूज़ का शिकार हो सकता है। वो उसकी फैमिली में अगर किसी की कोई डेथ हो गई है, ठीक, कोई कोई सान्या हो गया है, तो इमोशनल स्ट्रेस उसके अंदर वो आ गया है। ठीक है जी, ट्रॉमा हो सकता है, सदमा हो सकता है, उसकी किसी अजीज़ की डेथ हो जाए उसके बाद बच्चा डरने लग जाता है। या बच्चे आम तौर पे बहुत डरावने कार्टून, हॉरर कार्टून देखते रहते हैं या डरावनी कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, तो बेड टाइम उनको जो है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती है, डरते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डरने वाले बच्चे जो होते हैं वो भी जो है उनको भी बेड वेटिंग की शिकायत का इशू हो सकता है। इसके अलावा एनजाइटी, ठीक है जी, बच्चा जो है उसके अंदर जो है एनजाइटी है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है। अगर बच्चे को स्कूल में बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है, अगर बच्चे को स्कूल में बहुत ज़्यादा डांट टपट होती है, मार पड़ती है, या घर में उसको बहुत ज़्यादा डांट टपट पड़ती है, मार पड़ती है, तो बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार रहता है और स्ट्रेस का शिकार होता है। ये स्ट्रेस, खौफ, एनजाइटी जो है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है, बच्चे को नफ्सियाती तौर पर बड़ा डिस्टर्ब करती है। या अगर वो बेड वेटिंग का जो बच्चा है, जो बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, उसको पेरेंट्स एक बड़े गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि रात को जब वह बच्चा सोने लगता है तो उसको कहते हैं आज तुमने जो है ना बेड पे आपने पिशी नहीं करनी, अगर आपने बेड पे पिशी की तो आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको सज़ा मिलेगी। ऐसे मदर को बिल्कुल भी जो है कहना नहीं चाहिए। आप बच्चे को डरा रहे हैं, एक जो बच्चा पहले ही अगर वो डर खौफ का शिकार है, ठीक है, नफ्सियाती तौर पे वो एनजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, ट्रॉमा का शिकार है, ऊपर से आप भी उसको डरा रहे हैं, तो फिर ये जो है ना आपका मसला और पेचीदा हो जाएगा। तो मदर को ये नहीं कहना कि आज आपने जो है ना बेड पे पिशी नहीं करनी वरना आपको मार पड़ेगी, सज़ा मिलेगी। आपने कहना है बेटा मैं आपके पास हूँ,
آپ کو رات کو مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، پشی نکل جائے تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بلا لینا ہے، تو میں آپ کے پاس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کو آپ نے تحفظ کا جو ہے احساس دلانا ہے، اس کا آپ نے معاون بننا ہے، نہ کہ اس کو آپ نے ڈرانا ہے۔ جب بچے کو آپ اس طرح سے کہیں گے کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ مجھے بلا لینا، مجھے بتا دینا، تو بچہ اگر وہ پشی کر بھی دیتا ہے تو آپ کو بتا دے گا، ورنہ وہ ڈر کے مارے آپ کو بتائے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کو اپنے ڈرانا نہیں ہے۔ ہم بات ہی سائیکلوجیکل ایشوز کے اوپر کریں تو یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے پیرنٹس جو ہیں بچے کو وہ ڈرا دھمکا رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی بےزتی دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، تو بچہ اور زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اب اس میں جو دوسری میڈیکل ایشوز میں آ جاتے، اس میں سم ٹائم بچوں کو یورین کی انفیکشن ہوتی ہے، یو ٹی آئی ہو سکتی ہے، قبض کا ایشو بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کی قبض ہے تو قبض کی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر پیشاب میں انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کی انفیکشن آ رہی ہے، یو ٹی آئی آ رہی ہے، یو ٹی آئی کی ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ اگر اس کی گروتھ کے ایشوز ہیں، ہارمونل ایشوز ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اور اس کی جب ہم میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو اس کی ہسٹری، بچہ کھاتا کیا ہے، بچہ پیتا کیا ہے، بچہ ڈیلی میں پڑھتا کیا ہے، کارٹون کیا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جو اگر وہ جوس وغیرہ پی رہا ہے تو وہ کیا پی رہا ہے، کس قسم کی جوس پی رہا ہے، وہ ایسے جوسز تو نہیں ہیں جو ڈیوریٹک ہیں، پیشاب آور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میڈیکل کنڈیشن جو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، جن بچوں کو خدا نخواستہ شوگر کا ایشو ہوتا ہے تو ان میں بڑی کامن سمٹم ہوتی ہے، ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور بار بار پیشاب آنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ پانی بہت پیتے ہیں۔ تو شوگر بھی، ڈائبٹیز بھی ایک بیڈ ویٹنگ کا ایک ایشو ہے، اس کی ایک پاسبل کاز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کی ہم پراپر ہسٹری لیتے ہیں۔ نارملی کلینک میں ہمارے پاس آتے ہیں پیرنٹس، وہ بچوں کو بیڈ ویٹنگ والے ڈراپس دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ڈراپس 100 میں سے 10 کو ٹھیک کر دیں گے، 90% لوگوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، تو اس کو آپ نے بچے کی ڈیٹیل ہسٹری دینی ہے۔ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل ہسٹری لے، یعنی بچہ جو ہے اس کی ایج، اس کا وزن، اس کی فیملی میڈیکل ہسٹری، اس کی پاس میڈیکل ہسٹری، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اس کی پیاس کیسی ہے، بھوک کیسی ہے، اس کا پخانہ کیسا ہے، اس کا یورین کیسا ہے، ٹھیک ہے، یورین ٹیسٹ، یورین کی رپورٹ، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، فیملی ہسٹری بڑی ضروری ہوتی ہے۔ پھر جب یہ ساری ضروری علامات، کیفیات اور معلومات ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو ڈاکٹر پھر اس کو تعین کرتا ہے کہ اس کی پاسبل ریزن کیا ہے، میڈیکل ریزن ہے، سائیکولوجیکل ریزن ہے، کیا ریزن ہے اس کی ریزن کا تعین کر کے جب ڈاکٹر اس کے لیے میڈیسن تجویز کرتا ہے وہ ورک کرتی ہے۔ اس لیے مالج سے آپ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ہسٹری، علامات، کیفیات کے مطابق آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو میڈیسن دے گا۔ تو بچوں میں اگر بچہ آپ کا ناخن چباتا ہے، بچہ تھم سکنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی یہ جو سائن ہوتے ہیں، اس میں بچہ انزائٹی کا شکار ہے، ڈر کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اس کا بچاؤ کیا ہے؟ ہومیوپیتھی میں اس کی ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے پاس 5-6 ایسی میڈیسنز ہیں جو بڑا اچھا ورک کرتی ہیں۔ کچھ میڈیسن ہیں جو میڈیکل ریزن جو ہوتی ہیں اس پہ ورک کرتی ہیں، کچھ میڈیسن ایسی جو سائیکولوجیکل ریزنز اس پہ کام کرتی ہیں، کچھ میڈیسنز ہیں جو یورین ٹریک انفیکشنز ہیں اس پہ کام کرتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ایکونائٹ، بیلیڈونا، کاسٹریکم، ایکوزیٹرم، ایپس میلیفیکا، ٹھیک ہے جی، کیلکیریا فلور، یہ مختلف قسم کی میڈیسن ہے۔ ان کا استعمال ایک معالج بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہے جس نے وہ میڈیسن تجویز کرنی ہے ہسٹری لینے کے بعد۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آپ نے اس کی جو پریونشن ہے، بچاؤ کیسے کرنا ہے بغیر دوا کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو سونے سے پہلے آپ نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے کوئی بھی ایسا ڈرنک، دودھ، کافی، جوس وغیرہ نہیں دینا سونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو بچے کے لیے پیشاب آور ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بچے کو آپ نے بیڈ ٹائم لازمی اس کو پشی کروا کے سلانا ہے۔ اگر بچے کی نیند بہت گہری ہے
تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو رات کو اٹھا کے خود بھی پیشی کروائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سونے سے پہلے بچے کو کسی قسم کی ڈرونی باتیں مت کریں، ڈرونے خواب، ڈرونی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ ڈسکس نہ کریں. آپ دیکھیں بچہ موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر کارٹون کون سے دیکھ رہا ہے. اگر اس میں کوئی ڈرانے والی ایلیمنٹس ہیں، ڈرونی کہانیاں ہیں، ڈرونے کارٹون ہیں، تو بچوں کو ایسے کارٹون مت دیکھنے دیں. یہ دیکھیں بچہ اسکول میں اس کو کوئی مار تو نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. بچے کو ڈرا دھمکا تو کوئی نہیں رہا ہے. بچے کا کوئی کسی قسم کا سیکشل ایبیوز کا شکار تو کوئی نہیں ہے. بچے کو یورین ٹریک انفیکشنز تو بار بار نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے انتظار کرنا ہے کہ بچے کو قسم کی یو ٹی آئی نہ ہو. اس کے لیے پریونشن آپ نے کرنی ہے. جو آپ کے گھر میں پانی ہے وہ صاف ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صاف پانی، کیونکہ ایکولائی بیکٹیریا جو ہوتا ہے یورین ٹریک انفیکشن کا بڑا سبب ہے گندا پانی. تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. بچے کا جو گروتھ ایشوز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کی اب ٹریننگ کریں گے. ٹریننگ میں آپ نے اس میں بچے کو ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے. بچے کو آپ نے تحفظ کا شکار، عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونے دینا. اس کو آپ نے بتانا ہے آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو. میں آپ کے پاس ہوں. جب بھی کوئی مشکل ہو، پیشی نکل جائے، ٹھیک ہے، جامی گلی ہو جائے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے. یا آپ کو پیشی آئے تو رات آپ نے مجھے جگانا ہے، بتانا ہے. تو بچہ جو ہے اس کو پتہ لگے گا مجھے جو ہے کوئی ڈانٹے گا نہیں، مارے گا نہیں، برا بولا نہیں کہے گا. تو بچے کو آپ نے اس طرح سے شرمندگی کا شکار ہونے سے بچانا ہے. بچے کو کبھی بھی آپ نے نہیں کہنا ہے کہ آج رات آپ نے پیشی کی نا تو پھر آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں، آپ کو سزا ملے گی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو ہومیوپیتھی میں اس کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی میڈیسن ہے. ہر میڈیسن کا یوز جو ہے وہ اس کی علامات، کیفیات، ایموشنل، مینٹل سمٹمز کے اوپر ہے. یہ ڈاکٹر طے کرتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی میڈیکل ریزنز ہیں، گروتھ ایشوز ہیں، یا سائیکولوجیکل ریزنز ہیں. ان تینوں ریزنز کی بلکہ قبض ہے، یو ٹی آئی ہے، ایموشنل ڈسٹربنس ہے، اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، ٹراما ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، اس کی دوا الگ الگ ہے. تو اس لیے مالج سے تفصیلی کنسلٹ کریں. مالج پراپرلی کیس ٹیکنگ کرے گا، ہسٹری لے گا، علامات لے گا. اس کے بعد جب دوا دے گا تو انشاءاللہ وہ ورک کرے گی انشاءاللہ. پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.